کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی کوئی ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج الحمدللہ اسلام و سنیت کی دنیا میں سبھی لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمسی تاریخ ولادت کے موقع پر مدینے والے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس درود و سلام کے نذرانے کو قبول فرمائے۔ حضرت شیخ محقق علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھو تو تمہاری کیفیت یہ ہو کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ماتھے کی نگاہوں سے مدینے کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہو۔ اگر تمہاری یہ منزل نہیں کہ تم درود و سلام پڑھتے ہوئے آقا کریم کا دیدار کر سکو، تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ جس آقا و مولا کے دربار میں ہم درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر رہے ہیں، وہ مدینے کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ مبارک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا یقین رہا تو درود و سلام پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی، کیف ملے گا، سرور ملے گا۔ آج کا دن درود و سلام کا دن ہے، اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ اہل سنت ہونے کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود جیسا انمول تحفہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں محققین کا یہ اعتراف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درود و سلام کا نغمہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ الحمدللہ جہاں کہیں بھی آپ جائیے، اگر آپ کشوشہ مقدسہ جائیے، رضولی شریف آئیے، دیوا شریف جائیے، اور سلطان اودھ مخدوم شاہ مینا کے ہاں جائیے، کانپور میں حضرت مخدوم شاہ اعلیٰ کے ہاں جائیے، اور کاکوری شریف میں حضرت شاہ بکھاری کے ہاں جائیے، نیوتنی محال میں حضرت ضیاء الدین ضیاء کے آستانے پر جائیے، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کرم پر جائیے، اور اللہ توفیق دے تو آگے بڑھ کر خواجہ خواجگاں معین بے کساں سرکار غریب نواز کے آستانے پر جائیے، ماررہ مطہرہ میں سادات ماررہ شریف کے مزاروں پہ حاضری دیجیے، خود بغداد معلیٰ میں سید عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضری دیجیے، اور بلکہ خود مدینہ طیبہ پہنچ کر آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں حاضری دیجیے۔ جہاں کہیں بھی آپ پہنچیں گے ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو زیر لب گنگناتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھتا ہوا، درود پڑھتا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ لکھا ہوا درود و سلام اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے۔ یہی وجہ ساری دنیا کثرت سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے اس درود و سلام کے نغمے کو پڑھ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں تو ہمیشہ درود و سلام کی کثرت کریں، مگر آج کا دن یوم درود ہے، اس لیے آج خاص طور سے ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ کہیں: اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے علاوہ آپ جب جائیے تو وہاں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بھی سلام میں سبقت فرمایا کرتے تھے، تو جب ان کے غلام ان کے سچے عاشق اور شہدائی ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ آپ اگر لاکھوں درود کروڑوں سلام آقائے نامدار کی بارگاہ میں بھیجیں گے، اگر کہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آپ کے زبان مبارک سے سلام پڑھتا ہوا سن لیا اور انہوں نے آپ کے لیے وعلیکم السلام کہہ دیا تو ہماری انشاءاللہ دنیا بھی سلامت رہے گی، قبر بھی سلامت رہے گی، حشر میں بھی ہم سلامت رہیں گے، اور جنت الفردوس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی یہ نغمہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی خواہش اور تمنا دیکھیے کس پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے ہاں رودولی شریف کے ایک مجاور صاحب نے بہت ناک منہ چڑھا کے کہا: دیکھو اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سچے عاشق رسول کہتے ہیں، مگر انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ مدینے والے آقا میدان محشر میں آئیں گے، جبھی تو انہوں نے کاش کہا ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ ایسے لوگوں کا بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کاش ان کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش کس بھی بات پہ کہہ رہے ہیں، سرکار کے آنے پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول تشریف لائیں اور اول و آخر کے تمام انبیاء و مرسلین اور تمام صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین ان کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہوں، تو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو خدمت کے قدسی مجھ سے کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ علم و عرفان کیسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جل تل کر دیا، اور بدلے میں صرف اور صرف اعلیٰ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جب سرکار میدان محشر میں تشریف لائیں ساری دنیا ان کے دربار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہی ہو، تو سرکار کے دربار کے حاضر باش عاشقان رسول مجھ سے کہیں کہ اے احمد رضا تم بھی اپنا سلام پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں 77,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک روضہ رسول پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا سید عالم اور اللہ اپنے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرنوار کی مقبول حاضری نصیب کرے اور ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کر عقیدت و احترام سے یہ سلام کی ڈالیاں پیش کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔